جان اور مال یہ دونوں ہر مسلمان کے پاس امانت ہے، اس کا اپنا نہیں ہے، نعمت بھی ہے، لیکن جس طرح وہ دونوں نعمتیں ہیں ایسے یہ دونوں اللہ کی امانتیں بھی ہیں۔ نعمت کے لحاظ سے تو ہم خیال ہے کہ ہاں یہ نعمتیں اور ملنی چاہیے، زندہ رہنا چاہیے، مال اولاد ملنا چاہیے، لیکن یہ امانت والی بات یہ کمزور پڑ گئی ہے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ تبلیغ و دعوت کی محنت کے ذریعے سے ہم اپنے بھائیوں کو یعنی مسلمانوں کو اس غلطی سے بچانا چاہتے ہیں کہ ہر آدمی جان مال کو اپنا سمجھتا ہے، اسے اپنے جان مال کا استعمال اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جان مال کے استعمال میں آزاد نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جان مال کے استعمال میں پابند کیا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے انعام کے حقدار بنیں۔ جو جان مال کی پابندی نہیں کرے گا وہ اللہ کے انعام کا حقدار نہیں بنے گا، بلکہ وہ سزا کا حقدار بنے گا، کیونکہ اس نے امانت میں خیانت کی ہے۔ اور جو اس امانت کو پورا کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے سچا کہا جائے گا۔ اس لیے قیامت میں اعلان ہوگا کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ قیامت کے دن وہ دن ہے کہ آج سچوں کو سچائی نفع دے گی، یعنی وفاداروں کو وفاداری نفع دے گی۔ کس نے وفاداری کی ہے؟ اللہ کے ساتھ کس نے وفاداری کی ہے اس کو اسی وفاداری کا آج نفع ملے گا۔ اسے پہلا حق جان مال میں جو ہے کس کا ہے؟ دین کا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہماری جان مال اصل اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے، دین کی مدد کے لیے ہے۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ وہ دنیا کا لالچ نہیں دیتے۔ انسان نے پوچھا حضور سے کہ ہم آپ کی نصرت کریں گے، آپ مدینے آئے ہیں اور آپ کی مدد کریں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا تم کو جنت ملے گی۔ تو چونکہ وہ مخلص تھے، کام کرنے والے تھے، تو وہ جنت کی بشارت پر خوش ہو گئے، کیونکہ جنت تو ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، دوزخ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، تو دوزخ سے بچ کر جنت پہ جانا یہ اصلی کام ہے، اس کی وجہ سے دین آیا ہے۔ تو کہتے ہیں لوگوں کو تیار کرو اللہ تعالیٰ کے انعام سنا کر۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام نبیوں پر فضائل کا علم نازل ہوا ہے کہ ایمان پر کیا ملے گا، کلمہ پڑھنے پر کیا ملے گا، کہ کلمہ پڑھے تو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی اور ہمیشہ کے لیے ملے گی۔ فجر کی نماز پڑھی تو فجر کی نماز پڑھنے پر کیا ملے گا؟ فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی پناہ میں اور اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ کہ من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، یہ انعامات ہے کہ اللہ کے کام کرنے پر کیا ملے گا۔ آج وہ باتیں ہمارے تذکروں میں نہیں ہے، تو چیزوں کی محنت کے لیے بازار ہے اور اس محنت کے لیے مسجد ہے۔ لوگوں کو دین پر آنے کے لیے یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ ہمت کسے کہتے ہیں؟ اوپر سے نیچے کودے کہ نہیں، ہمت عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے پکا ارادہ کرنا، کہ مجھے تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا، کہ مجھے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تبھی دنیا میں کام ہوتے ہیں، کروں نہ کروں، کروں نہ کروں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کہ نکاح قبول کروں نہ کروں تو نکاح ہو جائے گا۔ کیوں بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا تعلیم دی ہے معلوم ہے؟ کہ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ نبی کہو لوگوں سے کہ مجھے وہ بات پہنچے گی جو میرے اللہ نے لکھی ہے۔ ابن عباس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن عباس یاد رکھو، تو ساری دنیا تم کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ ساری دنیا تمہیں نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہیں چاہتا کہ کچھ نہیں ہوگا، کہ میرے اللہ نے جو طے کیا ہے وہ ہوگا، مجھے تو یہ کام کرنا ہے۔ اس کو ہمت کہتے ہیں کہ پکا ارادہ کرے، جس کام کا انشاءاللہ وہ اللہ کے لیے ارادہ کرے گا، ارادے کے ساتھ ہی اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، انہوں نے 250 برس کی عمر پائی، 250 سال۔ ان کے ماں باپ آگ کے پجاری تھے، لیکن ان کے اندر کوئی بات آئی کہ مجھے کوئی صحیح دین ملنا چاہیے۔ اصل تو وہ فارس کے نہ ایران کے رہنے والے تھے، ملک شام سے لوگ جاتے تھے، ملک شام میں عیسائی دین تھا تو عیسائی لوگ وہاں جاتے تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ابھی نہیں آیا تو وہ ان کو ملتے تھے، اس لیے ان کے اندر صحیح دین کی فکر پیدا ہوئی کہ مجھے صحیح دین ملنا چاہیے۔ ان کے ماں باپ کو معلوم ہوا تو انہوں نے ان کو باندھ دیا کہ یہ بھاگ نہ جاؤ، لیکن انہوں نے تو ارادہ کیا کہ مجھے تو یہ صحیح دین سیکھنا ہی سیکھنا ہے، تو ان کی بیڑیاں لگا دی۔ تو انہوں نے پھر موقع آیا تو انہوں نے بیڑیاں توڑ دی اور کوئی رہبر ملے ان کے ساتھ چلے گئے دین سیکھنے کے لیے۔ وہ چلے اور چلتے رہے۔ اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، اس دین کے پر چلنے والے مخلص بھی تھے اور غیر مخلص بھی تھے۔ بہت سے لوگ دین کے نام پر دنیا کماتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتا ہے ایسا، تو ایسے بھی لوگ تھے اور مخلص بھی تھے۔ ان کو تلاش تھی مخلصین کی، کوئی مخلص ملے تو وہ جو سچا دین سکھا تو اس کے پاس رہتے تھے، اس کی صحبت میں رہتے تھے، اس سے سیکھتے تھے۔ ان کی عمر لمبی، پھر اس کے مرنے کا وقت آتا تھا تو اسے پوچھا میں کہاں جاؤں، تو بتاتا فلاں جگہ جانا، وہ مخلص ہے، باقی لوگ دکاندار ہیں۔ پھر ان کے پاس جاتے تھے
کہ جب اس کا وقت آتا تھا تو اسے میں کہاں جاؤں تو بتا تھا پہلا جگہ